بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جیم کے بارے میں۔ جیم مطلب جی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ دیکھیں آپ پڑھیں گے اب تو ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے جی کے حوالے سے۔ دیکھیں انشاءاللہ جی، تو جی کے بارے میں انشاءاللہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 پہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ پہلے تو آپ جو ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہیں ویڈیوز تو آپ ویڈیوز دیکھ لیں شروع سے، انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جب تک آپ ہر کسی ورڈ کا تلفظ نہیں سمجھیں گے تو اسے پھر کیسے پڑھیں گے، ہے نا؟ تو تلفظ سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انگلش میں 21 ورڈز ہیں، تو 21 جب یہ الفابیٹس لیٹرز ہیں تو ان کو آپ جب سمجھیں گے نہیں تو کیسے معلوم ہوگا آپ کو انگلش کیسے پڑھنا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے سمجھانے کی کہ جی جو ہے کبھی تو یہ گاف ہو جاتا ہے، یعنی گاف کی آواز دے گا آپ کو، اور کبھی تو یہ جیم کی آواز دے گا آپ کو۔ تو اب کب ہمیں جیم پڑھیں گے، کب گاف پڑھیں گے، اب یہ اس کا اصول پتہ ہوگا نا، تب ہم پڑھ پائیں گے۔ جیسے ہندی میں کبھی تو یہ بن گیا گا، اور کبھی بن گیا یہ جا، تو پھر کیسے پڑھو گے آپ، کب گا پڑھیں کب جا پڑھیں، تو یہ اصول ہوتے ہیں اس کے، تو اس کو سمجھیں آپ۔ نمبر 1 پہ دیکھیں، جی کے بعد ای یا آئی کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہو تو جی کا تلفظ ہمیشہ گاف سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جی کے بعد ای یا آئی کے علاوہ اگر ان دو کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو گا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے گن، تو جی کے بعد یو ہے، نہ آئی ہے نہ ای ہے، تو اس کے علاوہ آیا تو گن ہو گیا، تو گا پڑھا گیا۔ یہاں بیگ، بی اے جی بیگ، تو بیگ جی کو کیا پڑھتے ہیں، گا پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد میں ای آئی بھی نہیں ہے، کوئی حرف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نمبر 2 پہ دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا تیزی سے فاسٹ چلتے ہیں آج۔ اسی طرح کیا کریں ہم، قاعدہ نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں۔ اگر جی کے بعد ای یا آئی میں سے کوئی ایک حرف ہو، ابھی کیا تھا، حرف نہ ہو تو گا پڑھیں گے، اب کریں ای یا آئی میں سے کوئی حرف ہو تو بسا اوقات جیم پڑھیں گے، یعنی کبھی کبھار جی پڑھتے ہیں اور بسا اوقات کبھی کبھار گاف بھی پڑھتے ہیں، یعنی کبھی جی کی تلفظ کریں گے کبھی گاف کا بھی تلفظ کرتے ہیں، بسا اوقات جی اور بسا اوقات گاف کا تلفظ کرتے ہیں۔ ایسے گیٹ، پانا، پیج، تو یہاں پہ کیا ہے، ای ہے، تب کیا پڑھنا ہے، جی، جی کو تلفظ۔ یہاں پیج، جی کے بعد ای ہے، یہاں پر بھی ای ہے تو یہاں گا پڑھا گیا، یہاں گا جو ہے جی پڑھا گیا، یہاں پر گا پڑھا گیا، ٹھیک ہے؟ جیم اور گاف کا تلفظ کیا گیا۔ جسٹ اور گیو، گیو میں دیکھیں آئی ہے، یہاں پر بھی آئی ہے تو جی کا تلفظ ہو رہا ہے کیونکہ آئی آئی ہے، یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پر آئی ہے تو گیو پڑھ رہے ہیں، جی کو گا کا تلفظ کر رہے ہیں تو گیو۔ جسٹ اور گیو، تو کیا بتایا کہ جی کے بعد اگر ای یا آئی ہو تو کبھی جیم کا تلفظ کریں گے، کبھی گاف کا تلفظ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قاعدہ نمبر 3 دیکھیں، قاعدہ نمبر 3 پہ کیا ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں جی کے بعد ای ہو تو جی کا تلفظ ہمیشہ جیم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ۔ دے ایج، پیج، کیا مطلب، جی کے آخر میں، جی کے آخر میں جی کے بعد ای، جی آخر میں، پھر اس کے بعد ای ہے، تو اب اس کے بعد کوئی حرف ہی نہیں ہے، تو آخر میں جی اس کے بعد ای ہے تو پھر جی ہمیشہ جیم کا تلفظ دے گی، جا کا تلفظ دے گی، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ جیم کی آواز آئے گی یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اس میں اور یہاں اس میں بھی دیکھ لیں، جی کے بعد ای ہے، کیا کہا، آخر میں اگر جی کے بعد ای ہے تو ہمیشہ جیم ہی رہے گا۔ یہاں پر کریں یہ بیچ کا کس بات، اگر بیچ میں یہ کہیں پر بھی ہے کبھی جیم بھی ہوگا کبھی گاف کا تلفظ بھی ہوگا۔ اسی طرح آگے دیکھتے ہیں، آگے اب دیکھ لیتے ہیں قاعدہ نمبر 4۔ تو قاعدہ نمبر 4 پہ دیکھیں،
اگر جی کسی لفظ کے آخر میں ہو اور اس کے بعد کوئی حرف نہ ہو تو جی کا تلفظ ہمیشہ غائب سے ہوتا ہے۔ یعنی جی جو ہے کسی لفظ کے آخر میں ہو اور اس کے بعد کوئی حرف نہ ہو، آخر میں اس کے بعد کوئی حرف ہی نہیں ہے اس کے بعد میں، تو وہ کیا ہوگا؟ غائب سے تلفظ ہوگا اس کا، جی غائب سے ہوگا۔ جیسے بگ، بڑا، رنگ، تو آخر میں جی ہے اس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے تو غاز پڑھیں گے، آخر میں جی اس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے تب بھی گا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دو مثالیں آپ کے سامنے، آخر میں جی جب آئے گی اس کے بعد کوئی حرف نہ ہوگا تو وہ گا ہی پڑھا جائے گا، اور ہی آگے تو پھر جیم سے پڑھا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 5 پہ دیکھو ذرا، اگر جی کے بعد ایچ ہو تو بس اوقات جی کا تلفظ فا سے ہوتا ہے، بس اوقات گھا سے بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی فا سے کبھی گھا سے۔ مثال لے لیتے ہیں، ایسے گوشت، ٹھیک ہے، گوشت، یہاں لف جی ایچ ہے، یہاں پر بھی جی ایچ ہے، تو یہاں گھا سے ہو رہا ہے گوشت، یہاں سے ہو رہا ہے لف، ہنسنا، فا سے ہو رہا ہے، لف مانے ہنسنا، گوشت مانے حمزات اوت، تو لف اور گوشت، تو یہاں پر بھی جی ایچ ہے اور یہاں پر بھی جی ایچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں لف فا کی آواز دے رہا ہے، یہاں پر جی ایچ سے گھا کی آواز آ رہی ہے، تو کبھی گھا اور کبھی فا کا تلفظ ہوتا ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا جی کا یوز کس طرح کیا جائے، جی کو کب جا پڑھیں گے، جی کو کب گا پڑھیں گے، ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں انشاءاللہ۔ کل بات کریں گے آپ سے، نیکسٹ ڈے ملیں گے، آپ سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز آپ ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ تمام اصول معلوم ہو جائیں، کس طرح کیا کیا تلفظ کون سے لفظ کے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آرام سے اردو سے انگلش لکھ سکیں اور پڑھ سکیں۔